لیکن میں بعض اوقات اپنی ذرا سی کوئی چیز سوکتی ہے تو میں تو خدا کی بارگاہ میں یہ کیا کیا پروردگار میرے ساتھ، میں تو نمازیں پڑھتا تھا، میں تو روزے رکھتا تھا، میں نے تو عمرہ کیا، میں نے تو زیارتیں کی ہیں، یہ کیا ہے؟ استاد پناہیان کہتے ہیں کہ یہ ادب نہیں ہے خدا کی بارگاہ میں. خدا کی بارگاہ میں مانگنے کا ادب یہ ہے کہ خدا تیرا شکر، تو نے مجھے دن دیا، تو نے مجھے آنکھیں دیں، تو نے مجھے زبان دی، تو نے مجھے یہ نعمتیں دی. پہلے ان نعمتوں کا تو ذکر کریں جو دیا. میں پہلے ان کا ذکر کرتا ہوں جو مجھے نہیں ملا، جبکہ کتنا کچھ تو خدا نے مجھے دیا ہوا ہے. اگر میں اسی حالت میں رہا جزانے بڑا سخت ہو جائے گا. امام لوگ سوال کرتے ہیں مولانا صاحب اتنے عرصہ ہو گیا 313 لوگ نہیں ہو پا رہے ہیں. 313 1185 سال ہو گئے امام کی ولادت کو، 313 نہیں ہو پاتے ہیں. خب 313 کیسے ہو؟ کیسے ہوں؟ آپ اپنے آپ کو دیکھ، میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں شرمندہ ہوتا ہوں. میں آپ سے کیا کہوں؟ ہمارے ایک دوست نے بتایا، ہمارے ایک استاد مسجد جمکران میں جو کم کے نزدیک ہے، امام زمانہ سے منسوب ہے، وہاں پہ ایک لڑکے کو دیکھا کہ اس کی حالت بڑی عجیب سی تھی. اس سے پوچھا کیا ہوا؟ کہا میری امام سے ملاقات ہوئی ہے. تو کہا تم نے امام سے کیا بات کی؟ کہا میں نے امام سے پوچھا مولا اتنے سارے لوگ مسجد میں آئے ہوئے، آپ 313 نہیں ہیں ابھی تک، تو تھاؤزنڈز پیپل ہیں. تو وہ کہا کہ امام فرماتے ہیں کہ یہ سب اپنے لیے آئے ہوئے ہیں. کسی کو اولاد چاہیے، کسی کو گھر چاہیے، کسی کو گاڑی چاہیے. میرے لیے کون ہے؟ خب میں آپ اپنے آپ سے پوچھیں، جب میں جاتا ہوں کہیں پہ زری پہ، میں کیا دعا مانگتا ہوں؟ میری دعا کیا ہے؟ میں خود پریشان ہوں عزیزان محترم، میں کیا مانگوں خدا سے؟ کیونکہ امام میرے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے خدا نخواستہ. ہے ایسا نہیں کہ نہیں ہے، لیکن جس طرح ہونا چاہیے تھا. ہم کیوں کربلا ہر وقت سنتے رہتے ہیں؟ تاکہ ہم یہ دیکھیں جو کربلا میں تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں کاٹ دو، ٹکڑے کر دو، لیکن امام حسین ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے. کیوں ہم بار بار کربلا سنتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم اپنے آپ کو آمادہ کریں. ہم اپنے آپ کو اگر آمادہ نہیں کریں گے تو ہم کیسے رمضان برکتوں کا، رحمتوں کا، دعاؤں کا، استغفار کا مہینہ، اپنے آپ کو بہرحال تیاری کرنے کا مہینہ، عبودیت بندگی کا مہینہ، اوبیڈینسی بہت ہائی ہے اس مہینے کے اندر. آپ اپنی آنکھوں کو کنٹرول کر رہے ہیں، آپ اپنی زبان کو. یہی ایک موقع ہے کہ میں اپنی اس پوری انرجی کو ڈائیورٹ کر دوں امام زمانہ کی طرف، اور اپنا سب کچھ لے جاؤں کہ میرا روزے کی سحر امام کے ذکر سے ہو، میرے روزہ افطار امام کی ذکر سے ہو. واہ، یعنی صرف امام ہو تو میرا روزہ قبول ہے. کیونکہ رمضان بغیر امام زمانہ کے بالکل ایسے ہی ہے جیسے نماز بغیر وضو کے. سے امام نہیں ہے. میں اپنی زندگی گزار رہا ہوں، آپ بولیں گے مولانا صاحب ہمیں تو کوئی پریشانی نہیں ہے، ہم تو خوش ہیں، اچھا کاروبار چل رہا ہے، دکان چل رہی ہے، گھر چل رہا ہے، ہاں کیا ضرورت ہے امام زمانہ کی؟ سوال تو یہی ہے کہ مجھے کیا ضرورت ہے امام کی؟ عزیزان محترم، بشریت انتظار کر رہی ہے کہ کوئی آئے جو دنیا کو نجات دے. دنیا میں کتنا ظلم ہو رہا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دنیا میں ظلم ہو رہا ہے، کتنے ملکوں میں ظلم ہو رہا ہے، کتنے لوگ بھوکے پیاسے ہیں، کتنوں کا حق مارا جا رہا ہے، کتنی پریشانیاں ویسے بھی ہیں. اور اگر خدا نخواستہ یہ سب نہیں بھی ہوں تو مگر آپ کا دل نہیں چاہتا کہ امام آئے؟ کیا میری آنکھیں نہیں چاہتی ہیں کہ دعائے نطبہ میں پڑھتا ہوں متى ترانا و نراقا، کب آپ ہمیں دیکھیں گے اور کب ہم آپ کو دیکھیں گے؟ کب دیکھیں گے؟ یعنی یہ آنکھیں دیکھنا نہیں چاہتی ہیں کہ ہم دعائے عہد میں ہر روز پڑھتے ہیں اللہم ارنی الطلعة الرشیدہ، کہ وہ درخشندہ پیشانی، وہ چہرہ دکھا. وہ کب دیکھیں گے ہم؟ عزیزان محترم، کبھی ڈھونڈیں امام کو،
امام ضروری نہیں کہ آپ کو مسجد میں ملے. ہاں امام آپ پہاڑوں میں دیکھیں, کہیں کہیں دیکھیں کہ کاش امام کہیں سے نظر آ جائے, کہیں سمندر میں دیکھیں کہیں امام نظر آ جائے. آپ کی اپنی تڑپ ہونی چاہیے کہ میں بھی تو دیکھوں. اور روایات یہی کہتی ہیں کہ جب امام آئیں گے تو لوگ کہیں گے کہ ہم نے ان کو دیکھا تھا.